یہ ایک ریاست یا ریاست نہیں پروونس اسٹیٹ بن جائے، اور ایک جو دوسری طرف ہے ایک وہ اسٹیٹ بن جائے، اور ہندوستان کے اندر ایک فیڈریشن کا حصہ بن جائے۔ یہ انہوں نے کہا، اسٹیٹس کا ذکر کیا، دو کی بات کی، ایک کی بات نہیں کی، اس کو یہ نہیں کہا کہ ہندوستان کے یہ باہر ہونی چاہیے۔ یہاں انہوں نے سارا کچھ تبدیل کر دیا، اور یہاں کے عزیز صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات لکھی۔ وہ کہتے ہیں اس کو اتنا ڈسٹورشن کی ہے کہ کہیں انہوں نے ایک بات لکھی اور کہیں دوسری۔ پہلے تو یہ کہا کہ دو انڈیپینڈنٹ ریاستیں، مطلب ہے کہ ایک بنگال الگ ہو جائے، پنجاب اور یہ فرنٹیئر الگ ہو جائیں، اور یہ دو انڈیپینڈنٹ ریاستیں بن جائیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ دو انڈیپینڈنٹ ریاستیں نہیں، دو پروونسز، آٹونومس پروونسز انڈیا کے اندر، یہ انہوں نے فیڈریشن کے اندر۔ تو پہلی یہ، دوسرا کوئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک سیپریٹ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ، مطلب ہے کہ وہ بنگال کو بھول ہی جاتے ہیں۔ کچھ ٹیکسٹ بکس میں یہ لکھا ہے کہ ایک آزاد مسلمان ریاست، بالکل ایسی کوئی بات نہیں۔ تیسری چیز یہ لکھی سیپریٹ فری ہوم لینڈ، وہی اسی قسم کی اس کی ویریشن ہے کہ ایک آزاد ملک اپنے لیے۔ اچھا، پھر فری اینڈ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ٹو بی کالڈ پاکستان، کسی ہسٹری بکس میں پاکستان کا نام ڈال دیا ہے کہ ایک آزاد پاکستان بنانا چاہیے، بالکل ایسی کوئی چیز نہیں ہے اس میں۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے سیپریٹ انڈیپینڈنٹ اسلامک حکومت۔ ارے بھائی، کوئی اسلامک حکومت کی کوئی ذکر ہی نہیں ہے، نہ وہ انہوں نے لکھا نہ اس کا ذکر، اور انہوں نے وہاں اسلامک حکومت کے منہ میں ڈال دیا کہ اسلامک حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ اچھا، ون انڈیپینڈنٹ حکومت اور ون انڈیپینڈنٹ مملکت، مطلب ہے کہ ایک طرف انڈیپینڈنٹ اسلامک حکومت ہونی چاہیے، دوسری طرف انڈیپینڈنٹ مملکت ہونی چاہیے۔ یہ بھی کتابوں میں، یہ بھی غلط۔ اچھا، تو یہ بہت ساری اس قسم کی فضول باتیں، غلط باتیں، جھوٹ لکھے ہوئے۔ وہ کیس بنانا چاہ رہے ہیں ٹیکسٹ بکس والے، وہ کیس بنا رہے ہیں پاکستان کے لیے، مگر اس میں اتنا جھوٹ بول رہے ہیں جس کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ اصلیت بتائیں ہوا کیا، تو اس میں کوئی اس میں خرابی نہیں ہے کہ اس سٹیج پہ یہ ہوا، اس سٹیج پہ یہ ہوا، اس سٹیج پہ یہ ہوا، پھر اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ قائد اعظم پہلے کانگریس میں تھے، پھر جب وہ بدل ہو گئے تو نہیں، انہوں نے پہلے دن سے ان کو نکال کے ایک پیور قسم کا فارمولا بنا دیا، جو کہ ہسٹری میں نہیں ہے نا، کیونکہ ہسٹری بڑی کمپلیکیٹڈ چیز ہے۔ اچھا فیری صاحب، یہاں مجھے بریک لینی ہے۔ ناظرین، یہاں بریک لیتے ہیں ہم، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ابھی بہت سے ایسے مرحلے ہیں یہاں پر آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم اور آپ جو پاک اسٹڈیز میں پڑھتے رہے ہیں، جو ہسٹری بکس میں پڑھتے رہے ہیں اپنے کریکولم میں، وہ کتنا غلط ہے۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیٹھی صاحب، ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ سندھ کی جو پروونشل مسلم لیگ کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ کانفرنس ہوئی 1936 میں، اور اس وقت بھی ایک مسلم اسٹیٹ کی ڈیمانڈ کی گئی تھی اس کانفرنس کے اندر۔ کیا یہ بات درست ہے؟ کیونکہ یہ ہسٹری بکس میں انہوں نے لکھا ہے بچوں کے لیے، مگر ایکچولی یہ غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ 1936 میں یہ نہیں ملاقات، یہ سیشن نہیں ہوا، 1938 میں ہوا تھا، اکتوبر میں۔ اچھا، اس وقت جو چیئرمین تھے ریسیپشن کمیٹی کے، وہ تھے سر عبداللہ ہارون صاحب۔ اچھا، اور انہوں نے وہ کمیونل پرابلم ڈسکس کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ کمیونل پرابلم ہندوستان میں ٹھیک طریقے سے سیٹل نہ ہوا، ہندوستان اور مسلمانوں کے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان، تو پھر ہمیں شاید توڑنا پڑے یہ ملک کو۔ اچھا، اس قسم کی انہوں نے بات کی، مگر وہاں قائد اعظم محمد علی جناح بھی اس سیشن میں تھے، اور انہوں نے اتفاق نہیں کیا، وہ پریزائڈ کر رہے تھے سیشن کے اوپر۔ قائد اعظم پریزائڈ کر رہے تھے سیشن کے اوپر، جس میں عبداللہ ہارون صاحب نے یہ کہا کہ ہندوستان کو بچانا مشکل ہو جائے گا اگر ہندو اور مسلم کمیونل پرابلم چلتا رہا۔ تو ایک قسم کا یہ آئیڈیا جو تھا، سر عبداللہ ہارون نے یہ آئیڈیا وہاں دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب پریزائڈ کر رہے تھے اس سیشن میں، انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے اتفاق نہیں اس چیز سے، میں اس کو انڈورس نہیں کرتا، میں ہارون صاحب کے آئیڈیا کو سپورٹ نہیں کرتا، اور ان کی آرگیومنٹ کے بیسس کے اوپر کمیٹی نے عبداللہ ہارون صاحب کی جو بات تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور یہ ریزولوشن بالکل کیری نہیں ہوا اس وقت۔ اچھا سیر صاحب، آگے فیمس لاہور ریزولوشن، جی، جس کے بارے میں بے تحاشا پہلے تو ڈیٹس کے اس کے بہت سے جیسے کہتے ہیں نا، وہ بھی ایک چلتا ہے کہ نہیں پتہ نہیں اس میں ٹھیک ڈیٹ کون سی ہے۔ ہم 23 مارچ کا کہتے ہیں، لیکن کیا 23 مارچ ٹھیک ہے ڈیٹ؟ نہیں، وہ ایسے ہے کہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ سارے یہ جو ہسٹورینز ہیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ 23 مارچ کہاں سے آ گئی۔ عرض یہ ہے کہ وہ لکھتے یہ ہیں کہ چھٹی 23 مارچ، ہاں 23 مارچ کو چھٹی ہوتی ہے، بہرحال وہ چل رہا ہے، مگر ہے وہ غلط۔ the fact is کہ پروسیڈنگز جو تھی اس کانفرنس کی، یہ 22 مارچ کو شروع ہوئی 3 بجے۔ اچھا، 22 مارچ 3 بجے شروع ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ نواب ممدوٹ اس میں انہوں نے ایک سپیچ کی، اس کے بعد محمد علی جناح صاحب نے ایک سپیچ کی، ایکسٹمپور سپیچ تھی۔ پروسیڈنگز اجرن ہو گئی۔ اچھا، 23 مارچ کو پھر سیشن شروع ہوا دوپہر کو 3 بجے۔ اس وقت فضل حق صاحب نے ریزولوشن انٹروڈیوس کیا۔ اچھا،
لاہور قرارداد، اور چودھری خلیق الزمان صاحب نے اس کو سیکنڈ کیا. اچھا. اس کے بعد 3 اور صاحب بولے اور پھر ہاؤس اجرن ہو گیا. 23 کو پھر اجرن ہو گیا. 23 کو پھر ہو گیا. پھر 24 کو سارا دن سپیچز ہوتی رہی. اچھا. فلسطین کے اوپر بھی ہوئی اور بھی بڑی سپیچز ہوئی، اور آخری وقت لاسٹ 9 بجے رات کو ریزولوشن پریزنٹ ہو کے اور پاس ہوا. تو 24 مارچ رات 9 بجے ریزولوشن آخری سیشن میں یہ ریزولوشن پریزنٹ ہوا اور پاس ہوا. تو 22 کو یہ سٹارٹ ہوا سارا کچھ، اور 24 کو جا کے پاس ہوا. یعنی کہ ٹیکنیکلی 24 مارچ کو ہوتا، مگر ہم نے نہ 22 کیا نہ وہ کیا، 23 کو کر دیا جس دن وہی کچھ. ہم اس کی چھٹی اور وہ چل رہا ہے ساری ٹیکسٹ بکس کے. ابھی بھی چھٹی منائیں گے ہم 23 مارچ. میرا خیال ہے ساری عمر ہم یہی چھٹی مناتے رہیں گے. سیٹ صاحب ایک تھوڑا آگے چلتے ہیں. اسی لاہور ریزولوشن کے اندر ایک یہ بھی کانفلکٹ تھا نا کہ جو ہسٹری بکس میں ہم پڑھتے رہے کہ وہاں پر اسٹیٹ کا ذکر تھا یا اسٹیٹس کا ذکر تھا. جی ہاں، وہ دیکھیے عرضی ہے کہ لکھا ہوا کیا ہے. لکھا ہوا یہ ہے کہ لاہور ریزولوشن میں ایک جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے مسلمانوں کے لیے. اچھا. سارا ساؤتھ ایشیا برے صغیر، مطلب ہے کہ سب کانٹیننٹ نہیں، مطلب سارا ساؤتھ ایشیا جس میں سری لنکا بھی آ جاتا ہے، نیپال بھی آ جاتا ہے، برما تو نہیں، باقی ساری ملک آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں سارے ساؤتھ ایشیا کے مسلمانوں کے لیے ایک نئی ریاست، ایک نئی ملک بنانا تھا. ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں. ساؤتھ ایشیا کا تو ذکر ہی ہے ہی نہیں کہیں اس ریزولوشن کے اندر. نہیں بھائی، انڈیا کی بات ہو رہی تھی نا، یہاں ساؤتھ ایشیا کی تو بات ہی نہیں ہو رہی تھی. تو پہلی بات کہ ساؤتھ ایشیا غلط ہے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ایک ریاست بنائی جائے، ملک بنایا جائے جس کا نام پاکستان ہو. ٹھیک ہے، یہ بھی غلط ہے. اس میں پاکستان کا نام نہیں تھا. نہیں، اس میں یہ نہیں تھا کہ ایک ریاست بنائی جائے. اچھا. اسٹیٹس. ہاں، ایگزیکٹ ورڈز لاہور کے ریزولوشن کے یہ ہے. میں انگریزی میں ہے، میں پڑھ کے سناتا ہوں، آپ اردو میں ترجمہ کر دیجئے گا. The areas in which the Muslims are numerically in a majority, as in northwestern and eastern zones of India, east, west, should be grouped to constitute independent states, in which the constituent units shall be autonomous and sovereign. مطلب ایک ادھر مسلمانوں کی ملک اور ایک یہاں ملک. اسٹیٹس ریاستیں ملک، اور وہ ریاست کے کانسیپٹ پہ ان کو الگ، آؤٹ سائڈ انڈیا. اچھا. علامہ اقبال نے تو انسائڈ فیڈریشن کی بات کی تھی نا. اب یہاں 10 سال کے بعد الگ الگ، مگر ایک نہیں دو. ہم نے جا کے 1946 میں میرے خیال ہے پھر ایک یہ ہوا، اور وہ ایس جو تھا نا اس کو نکال دیا اور ایک ریاست کی بات کرنی شروع کر دی. لاہور ریزولوشن میں 2 الگ ملک، 2 الگ ریاستوں کی بات ہے. اچھا. ایسٹ اور ویسٹ میں. اور یہاں انہوں نے تو سارا گول کر کے ایس نکال دیا، اور ایس نکال کے، اور آج تک بچوں کو نہیں بتایا کہ یہ کس طریقے سے ہسٹری موو کی. اور یہی بنگال کے اور بنگالی مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات کافی عرصے تک کھٹکتی رہی کہ ہم نے تو الگ ملک بنانا تھا. اور وہ ایس جو ہے اسے ٹائپ رائٹر کی غلطی، وہ کہنے لگے ٹائپ رائٹر کی غلطی. اچھا چلے پھر جب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، ایک اور بڑا دلچسپ پوائنٹ ہے وہ آ جاتا ہے کہ NWFP کے حوالے سے، نارتھ ویسٹ فرنٹین پروونس کے حوالے سے، کہ وہاں کے تمام لوگوں نے 1946 میں پاکستان کے لیے ووٹ کیا. یہ لکھا ہوا ہے ہر جگہ لکھا ہوا ہے. ہر جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ 1946 میں نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس جو تھی اس کے سب لوگوں نے پاکستان کے لیے ووٹ ڈالا. اچھا، بات یہ ہے کہ 2 حوالے ہو سکتے ہیں. ایک تو الیکشنز ہوئے تھے 45-46 میں. ٹھیک. اگر تو الیکشنز کا حوالہ دیا جا رہا ہے تو پھر تو یہ سراسر غلط ہے یہ بیان کہ جی سب نے پاکستان کے لیے ووٹ ڈالا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 50 سیٹس تھی نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کی، کانگریس نہیں پروونشل، جس میں سے کانگریس کی 30 سیٹس آئی، مسلم لیگ کی 17 آئی، جمعیت علماء ہند کی میرا خیال ہے 3 آئی. تو ظاہر ہے کہ پھر میجورٹی تو کانگریس کے ساتھ تھی. تو یہ تو غلط ہو گیا نا کہ سارے فرنٹیئر کے لوگوں نے پاکستان کے لیے ووٹ ڈالا. ایسی تو بات بالکل صحیح. اچھا، مگر اگر ایک ریفرینڈم بھی وہاں ہوا تھا، اگر ریفرینڈم کا حوالہ ہے تو وہ 46 میں نہیں ہوا تھا، وہ جولائی 47 میں ہوا تھا. جولائی 1947 میں. تو 46 تو کسی کھاتے میں آتا ہی نہیں. دونوں صورتوں میں. اب 47 میں جو ریفرینڈم ہوا تھا اس کے آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ہوا اس میں. جو سارے جو ٹوٹل ووٹ
کاسٹ ہوئے جو ڈلے جو ووٹ ڈلے وہ تھے کوئی 3 لاکھ کے قریب, 2,92,000 کے قریب, 2,92,181. اور اس میں سے 2,90,000 کے قریب پاکستان کے لیے تھے. اچھا ٹھیک ہے, یہاں تک تو بات ہو گئی کہ جی جن لوگوں نے ووٹ ڈالا ان میں سے 100% سمجھیں آپ سب نے پاکستان کے لیے جنہوں نے ووٹ ڈالا. مگر یہ ہے کہ 49% لوگوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالا. ٹوٹل ووٹر تھے 5,72,000 جس میں سے 2,92,000 نے ڈالا. تو 51% نے ووٹ ڈالا تھا, 49% تو بوائیکاٹ کیا تھا. یعنی کہ 49% لوگوں نے اس ریفرینڈم کا بوائیکاٹ کیا. اب تو یہ کہنا کہ سارے فرنٹیئر کے لوگوں نے پاکستان کے لیے ووٹ ڈالا یا پاکستان کے لیے ہاں کی, یہ بالکل غلط ہے. تو بتانا چاہیے نا بچوں کو, یہ بھی پھر آگے بتانا پڑے گا کہ اس وقت کی سیاست کیا تھی جس کی وجہ سے اتنا ووٹ پڑا, اتنا پورا لوگ نہیں آئے, ریفرینڈم کرانا پڑا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. مگر وہ نہیں بتایا, اور صرف اس طریقے سے غلط فیکٹس کر کے ایسے کہا جیسے کہ سب لوگ تیار تھے اور سب پرو پاکستان تھے یا پاکستان کی حمایت کر رہے تھے. ایسی بات نہیں تھی. اچھا سیٹھی صاحب, 1 منٹ ہے ہمارے پاس. ایک چیز آگے جو آ جاتی ہے کہ نیچر آف اسٹیٹ جو تھی اس کے بارے میں کیا کلیئرٹی تھی اس وقت, کیا نیچر ہو گیا؟ کیونکہ یہاں پر بات کی جاتی ہے جی کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے جو بہت سے لوگ جو تھے وہ اسے کوئی بڑی ارریلیجیس قسم کی اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے. منیب یہ لکھا ہے کہ جو لوگ کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں تھے وہ دراصل بڑے لادین قسم کے لوگ تھے. ہاں, اور وہ پاکستان کو ایک اسلامک ریاست نہیں بنانا چاہتے تھے. ہاں, تو اس بڑے غلط قسم کے لوگ تھے اس وقت, اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے. دراصل یہ بڑی زیادتی ہے اگر یہ ایسے کہنا, بیکاز یہ قائد اعظم کے ساتھی تھے سارے جس میں لیاقت علی خان صاحب بھی تھے اور لوگ بھی تھے کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں, اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا, اور ان کو لادین کہہ کے اور ان کو اڑا دینا اور کہنا یہ غلط لوگ تھے, یہ بڑی زیادتی ہے. اور ان کو یہ کہا گیا کہ یہ اسلام کے دشمن تھے یہ. اچھا ہاں, تو بات یہ ہے کہ پہلی جو کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی وہ 1947 سے لے کے 1954 تک تھی. تو 7 سال کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی رہی. ٹیکسٹ بکس میں لکھا ہے کہ کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں سارے غدار تھے, لادینی تھے, فلانے تھے, ڈنگڑے تھے, جس میں قائد اعظم کو بھی رگڑا دے گا. نام نہیں لیا مگر اس کا مطلب تو یہی ہے. اچھا, اور یہ اس کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں منیب 76 لوگ تھے, اور اس میں سے 62 ایسے لوگ تھے جو کہ قائد اعظم خود کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں ہاتھ پکڑ کے لے کے آئے تھے. تو یہ کہنا کہ یہ 62 لوگ لادین تھے یا مطلب ان کا مذہب سے تعلق نہیں, اس قسم کی بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں. ہسٹری کو چینج کیا گیا ہے, قائد اعظم کو بھی کچھ نئے کپڑے پہنا کے پینٹ کیا گیا ہے. وہ الگ ایک پروگرام کریں گے کہ قائد اعظم تھے کون, کیا چاہتے تھے, کس قسم کا پاکستان چاہتے تھے, اور ہم نے کیا زیادتی کی, کس قسم کا پاکستان بنا رکھا ہے جو چل نہیں رہا ہے. ایگزیکٹلی, جو چل نہیں رہا ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. یہاں پر بریک سے جب واپس آئیں گے تو چند اہم پوائنٹ ابھی مزید رہتے ہیں. آپ کو یقینی طور پر حیرت ہوگی کہ ہم اور آپ کیا پڑھتے رہے ہیں تاریخ میں, ہسٹری بکس میں. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ